حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 6۔ آپ سے کہا تھا کہ ابتدائی آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو عنقریب آپ پر پڑھی جائے گی، وہ آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے تحریمات اللہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، یہی اسی چیز کا حکم ہے کہ تحریمات اللہ پر ایمان رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں انہیں حرام جانو، اور جو بندوں نے حرام کی ہے انہیں حرام نہ جانو۔ بندو، تحریمات العباد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نہر ہے جی، یہ حضرت جی نے یا پیر جی نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ چلہ کاٹا ہے، اب اس سے کوئی پانی لے کے جائے گا تو یہ حرام ہوگا۔ یہ تحریمات العباد ہے، بندوں کے حرام کرنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یا یہ یہاں پہ مزار ہے، دربار ہے، یہاں ایک درخت ہے، اس سے اگر کوئی ایک ٹینی بھی لے کے جائے گا یہ حرام ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس جگہ میں کہا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، کسی نے کہا کہ یہ فلاں جگہ ایک درخت ہے، وہ جو بھی اس سے ایک ٹینی کاٹے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں گے۔ شیخ القرآن نے اٹھا لی کلاڑی، ٹھیک ہے، وہ عملی جامہ پہنایا کرتے تھے ایسے کاموں کو، تو کلاڑی اٹھائی کہ چلو میں ٹینی تو کیا، میں پورے درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں، اور سارے لوگ تماشے کے لیے آئے کہ آج غلام اللہ خان کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں گے۔ جب ایک کلاڑا مار دیا تو ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، لوگ دیکھ رہے تھے، حضرت شیخ کی زبان تو ٹھیک تھی، انہوں نے کہا جانا نہیں ہے، دیکھنا ہے، یہ شیطان ہے، شیاطین جمع ہو جاتے، بندے کو پکڑ لیتے، ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت شیخ نے آخری صورتوں کی تلاوت شروع کر دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 2-3 بار پڑھی، شیطان خوش ہو گیا جی، اس کا زور ختم ہو گیا، اور حضرت شیخ نے کلاڑا اٹھایا اور اس درخت کو، ٹھیک ہے نا، اس کو سارا کا سارا درخت کاٹ دیا کہ چلو ایک ٹینی تو کیا، میں پورا درخت ہی کاٹ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں۔ تو یہ بندوں کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھا کرو۔ فرمایا جو اللہ نے حرام کیے، حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، حرام ہے تمہارے لیے، المیتۃ، مردار جانور جو ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان، 2 قسم کے مردہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، صرف 2 قسم، الجراد والسمک، ایک جو ہے ٹڈی ہے، ابھی اس زمانے میں اتنی، پرانے زمانے میں بڑی بڑی ٹڈیاں ہوا کرتی، ایک ٹڈی جو ہے وہ بغیر ذبح کی بھی ہمارے لیے حلال ہے، والسمک، اور مچھلی ہے، یہ بغیر ذبح کے بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ذبح کے بغیر ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔
مردار ہو جائیں تو پھر وہ حلال ہے، چاہے وہ بکرا بکری کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، حلال جانور بھی ہو۔ تو فرمایا تمہارے لیے میتہ مردار حرام ہے، والدم اور دم مسفوح، جو جانور کو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے، یہ نکلنے والا خون اس لیے فرمایا ہے جو ذبح کے وقت، کیونکہ مشرکین اس خون کو بڑے شوق سے کھایا کرتے، بڑے شوق سے کھاتے جیسے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بچوں کے چہروں پر بھی لگاتے، اس کے ماتھے پر بھی لگاتے، اس خون لگنے کے بعد بچہ بہادر بنے گا، دلیر بنے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ دم مسفوح تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ بہنے والا خون کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ جانور کے گوشت جب تم کاٹتے ہو اس کے ساتھ بھی خون لگا ہوتا ہے۔ ہاں، اس خون کے بارے میں نہیں فرمایا ہے کہ وہ جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے دھونے کے باوجود بھی تھوڑا بہت خون لگا ہوتا ہے، تو اس خون کی بات نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ یہ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ خون تمہارے لیے حرام ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آیت سمجھے، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ ہے آگے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری مردار ہو گئی، انہوں نے پھینک دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوئے اللہ کے بندے اس کا چمڑا نکال دو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مردار ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری مردار ہے لیکن اس کا چمڑا تم استعمال کر سکتے ہو، اس سے رسی بالوں سے بنا سکتے ہو، چمڑا استعمال کر سکتے ہو، چمڑا نکال دو اس کا۔ لیکن خنزیر وہ بدترین جانور ہے، یہ نجس العین ہے کہ اس کا نہ چمڑا استعمال کر سکتے ہو نہ اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، اس کی کوئی چیز بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے نجس العین ہے کہ یہ بغیرت ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی جانور میں لواطت نہیں اور خنزیر میں لواطت ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بغیرت ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ نجس العین بن گیا۔ تو فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، اُحِلَّ احلال اس آواز کو کہتے ہیں جو چاند نظر آ جائے اور لوگ آواز دیتے ہیں بھائی چاند نظر آ گیا، تو فرمایا جس پہ بلند کیا جائے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چاہے چاولی کیوں نہ ہو وہ حرام ہے، وہ چاہے محرم کے شربتی کیوں نہ ہو سارے حرام ہیں، وہ چاہے ربیع الاول کے مہینے میں غیر اللہ کے نام پر دیے جانے والے نظر و نیازی کیوں نہ ہو وہ سارا حرام ہے، وہ چاہے چاول کا دیگی کیوں نہ ہو وہ حرام ہے، وہ حلوے کی پلیٹی کیوں نہ ہو وہ سارا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ جو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ ما احل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو، والمنحنقۃ، اور فرمایا جو جانور گلا گونٹ کر مر جائیں، والموقوذۃ، اور جو جانور جو ہے بلندی سے گر جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جو چوٹ لگ جائے جانور کو، ٹھیک ہے، پتھر لگ جائے کوئی مسئلہ ہو کسی بھی وجہ سے جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیۃ، اور بلندی سے گر کر مر جائے وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، والنطیحۃ، سینگ لگنے سے مر جائے، دو جانور آپس میں لڑے اور دوسرا سینگ لگائے اسے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی وجہ سے مر جائے، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور حرام ہے جسے درندے نوچ کر کھائیں، الا ما زکیتم، مگر وہ جسے تم پاک کرتے ہو، یعنی جانور لڑ پڑے، سینگ لگنے سے وہ زخمی تو ہو گیا ہے لیکن سانس باقی ہے، تم نے چھری لی اور اس جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا، یا بلندی سے گر پڑا ہے اب سانس سے چل رہی ہے، زندہ ہے ابھی مرا نہیں ہے، اور تو نے چھری لی اور اسے ذبح کر دیا، پھر حلال ہے، لیکن اگر مردار ہو جائے پھر حرام ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو آیت کے بعد؟ یہ الا ما زکیتم، مگر وہ جنہیں تم پاک کرتے ہو، وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا جائے درگاہوں پر. ٹھیک ہے نا؟ اب اندازہ لگائیں یہ الگ کیوں ذکر کیا ہے، کمال کرتا ہے قرآن. وما ذبح علی النصب، اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، یعنی عام بات کرنے کے بعد خاص بات کا بیان کر دینا، خاص جو بات. وما ذبح، یہ کیوں الگ ذکر کیا گیا ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ یہ پچھلی جو چیزیں ہیں ان سے یہ الگ ذکر کیا، اور جو ذبح کیا جائے درگاہوں پر اسے الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنی چیزیں ہیں ان میں ذبیحہ مراد نہیں ہے، ان میں ذبیحہ مراد نہیں ہے. وہ عام چیزیں، وہ چاول کی پلیٹ، پانی کیوں نہ ہو، جو چیزیں ہو، زمزم ہی کیوں نہ ہو، اگر غیر اللہ کے نام پہ دیا تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس میں ذبیحہ شامل. اور یہ خاص کر اللہ فرماتے ہیں یہ پچھلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جو خاص طور پر حرام ہے وہ جو چیز جو جانور درگاہوں پہ ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ خاص طور پر حرام ہے. صحابی رسول نے بکرا لیا، فرمایا رسول اللہ میں نے اللہ کے نام کی یہ جانور میں نے نظر مانی ہے، فلاں پہاڑی پر جا کے اسے ذبح کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی بتا ذرا وہاں پہ کوئی درگاہ تو نہیں ہے؟ کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں موجود ہے، وہاں کوئی درگاہ تو نہیں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں لا یا رسول اللہ، وہاں کوئی درگاہ نہیں ہے. تو فرمایا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ تو نہیں لگ رہا ہے؟ فرمایا لا یا رسول اللہ، میلہ بھی نہیں لگ رہا ہے. تو فرمایا کہ بتا وہاں پر کوئی قبر تو نہیں ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، قبر بھی نہیں ہے. فرمایا جا اب ذبح کر، اگر یہ تینوں چیزوں میں ایک بھی وہاں پر موجود ہو، یہ جانور وہاں پر ذبح کرنا تمہارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو درگاہوں پر ذبح کرتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جو تم تقسیم کرتے ہو تیروں کے ذریعے، یا دوسرا معنی، اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جو تم تیروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرتے ہو. یہ دو معنی، دونوں کی تفصیل بتاتا ہوں. وہ جو تم تقسیم کرتے ہو تیروں کے ذریعے، تو تقسیم یہ تیر ہوا کرتے تھے تیلے میں، بندے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا، کچھ تیر ایسے ہوتے جس پر لکھا ہوتا تھا نصف، کچھ پر لکھا ہوتا تھا ربع، کچھ پر لکھا ہوتا تھا سمن، سدس یعنی حصے، چھٹا حصہ، پانچواں، چوتھا. اونٹ لیا کرتے تھے مشترکہ، پیسے سب کے برابر ہوتے تھے، لیکن تقسیم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کا نام نکالتے، مثال کوئی غریب بندہ ہوتا بیچ میں، ٹھیک ہے جی چلو اونٹ تیری قسمت معلوم ہو جائے، وہ ایک بندہ تیر اٹھاتا، ایک میں لکھا ہوتا تھا لا، مطلب کچھ حصہ بھی نہیں، اور کہتے پیسے اس نے بھی برابر دیے ہوتے تھے، چل تو یہ مزے کر، تیرا کوئی حصہ نہیں نکلا. چودھری صاحب آگے ٹھیک ہے نصف ہو، آدھا نکل آیا، یعنی جدھر مرضی ہے آدھا دیے جدھر. اب اونٹ میں پیسے سب کے برابر ہوتے تھے لیکن حصے اس قسم کے نکل جاتے، کسی کا نصف نکل، وہ پورا آدھا اونٹ لے کے چلا جاتا تھا. یہ حرام ہے. دوسرا طریقہ ان تستقسموا بالازلام، وہ جو تم تیروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرتے ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تیر یعنی یہ جو مجاور ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، مشرکین مکہ بتوں کے پاس مجاور بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے پاس تیلوں میں تیر ہوا کرتے تھے، یہ دوسرے قسم کے تیر ہوتے تھے. اس پر کچھ تیر ہوتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا لا، جس پر لکھا ہوتا تھا نعم نعم نعم، جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو کوئی بندہ آ جاتا، سامان سفر باندھا ہوا ہے، جی میں فلاں جگہ سفر کرنا ہے، تو ذرا دسو میں جہاں یا نہیں، میں سفر کرا، میرے واسطے سفر ٹھیک نہیں. وہ مجاور جو ہوتے تھے وہ تیر نکالتے لا نہیں جی اے سفر تھوڑے واسطے ٹھیک نہیں، وہ سامان سفر باندھا ہوا ہے، اتار دیا نہیں بھائی بس ٹھیک ہے، منع کیا گیا نہیں جانے میں. یہ چیزیں حرام ہیں. تو فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جو تم تیروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرتے ہو، فرمایا ذَلِكُمْ فِسْقٌ،
فرمایا ذالکم یہ جتنی بھی چیزیں ہیں فسقن یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، ذالکم فسقن فرمایا یہ گندگی ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، یہ ساری کی ساری پلیتی ہی پلیتی ہے۔ یہ فسقن کا معنی آپ کہیں گے بھائی یہ گندگی آپ نے کدھر سے کی ہے؟ یہ میرے سامنے ہے، یہی سورہ مائدہ ہے اور 7واں پارہ ہے اور آیت نمبر جو ہے 90 ہے، 7واں پارہ آیت نمبر 90 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا جو ہے، والانصاب اور بت جو ہیں یہ درگاہیں، والازلام تیروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرنا، فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا پاخانہ ہے، فاجتنبوہ اس سے بچ کے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو رجسن ایک ہوتا ہے نجس، نجس وہ گندگی ہوتی ہے جس کی بدبو کوئی نہ ہو، اور رجسن وہ گندگی ہوتی ہے جس کی بدبو آ جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کا پاخانہ ہے، گندگی ہے۔ تو ذالکم فسقن، وہاں بھی یہی چیزوں کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی انہی چیزوں کا ذکر فرمایا، پھر آگے فرمایا ذالکم فسقن، اب معنی بنے گا یہ ساری چیزیں پلیتی ہے، یہ گندگی ہے۔ آگے فرمایا میرا پاک پیغمبر الیوم، بلال دکھائیں ذرا اسے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ جتنی چیزیں میں نے حرام قرار دی ہیں میرا پاک پیغمبر، تو آج کے دن کافر جتنے بھی ہیں تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر کس طرح مایوس ہوں گے؟ تمہیں گمراہ کرنے سے مایوس ہو جائیں گے اور تمہارے دین پر حملہ اور ہونے سے مایوس ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے بھی ان کو کچھ نہ کچھ امید تھی کہ کسی طرح لوگوں کو چلو قائل کر دیں گے، لیکن قرآن نے تو حد ہی کر دی ہے نا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کا الگ الگ ذکر کر کے فرمایا یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب ہم کیسے لوگوں کو شیشے میں اتاریں گے؟ تو اللہ نے دیکھیں وہ الفاظ ذکر کیے کہ میرا پاک پیغمبر آج یہ کافر جڑے نا یہ مایوس ہو جاتا ہے، بھائی اور کچھ نہیں ہو سکتا، قرآن نے صفائی اتنی بیان کی ہے۔ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے، فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرا کرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ 10 ہجری اور 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں عصر کے وقت جمعے کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری حج تھا زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سال آپ کو وفات پا گئے تھے۔ تو ذی الحجہ اور 10 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کا مجمع جمع ہے اور آپ خطبہ ارشاد حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ ذرا، هل بلغت الرسالۃ، میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا ہاں، قد بلغت الرسالۃ وآتیت الامانۃ وکشفت الامۃ ونصحت الامۃ، اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پیغام کا حق ہی ادا کر دیا ہے، اور آپ نے پردے ہٹا دیے ہیں، آپ نے امت کی اصلاح کی حد تام کر دی ہے، اپنی امت کی اصلاح کی ہے، اس طریقے میں آپ نے حد کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو جب لوگوں نے یہ گواہی دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم شہد، اے اللہ فرش والوں نے تم میرے بیان کی گواہی دے دی ہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اب عرش کے مالک تو بھی گواہ بن جا۔ اللہ نے اس موقع بھی آیت اتار دی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرا پاک پیغمبر آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تام کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے۔ جب یہ آیت اتری نا، صحابہ کرام رو رہے، ہنس رہے، خوش ہو رہے، دین آج مکمل ہو گئی۔ لیکن نبی کا ایک رازدار وفادار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا ابا بکر ما یبکی کا، کس چیز نے تجھے رلایا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گئی ہے، دین کی تکمیل ہوئی، آپ رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے میرے یارو تم سمجھے نہیں ہو، نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی دین کی تکمیل ہوا کرتی ہے، اور جب دین مکمل ہو جائے پھر اللہ کے نبی دنیا میں رہا کرتے نہیں۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت کے اشارے مل رہے ہیں، نبی کے آنے کا مقصد ہی دین کی تکمیل۔ سارے صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو کی برسات جاری ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ٹھیک سمجھا ہے، میرے اب جانے کے وقت دن شروع ہو گئے، دین مکمل ہو گئی، مقصد یہی تھا۔ اور اس کے بعد امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دین مکمل ہو گئی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو امام شاطبی الاعتصام میں فرماتے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کر دی، یراہا حسنتا، اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ بندہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خان الرسالہ، رسالت کے پہنچانے میں خیانت کر دی ہے۔ نعوذ باللہ۔ جو بھی دین کی تکمیل کے بعد کوئی بدعت دین میں ایجاد کرے گا وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ باور کرا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے رسالت کے پہنچانے میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پس جو بھی بندہ مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غَيْرَ مُتَجَانِبٍ لِإِثْمٍ، لیکن وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، مجبور ہے، کوئی خنزیر کا گوشت پڑا، یہ مردار جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اگر کوئی مجبور ہے بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو اور اس کی طرف گناہ کی طرف مائل اس کا دل نہ ہو، انتہائی مجبور ہو، وہ اگر کوئی چک لے توڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس کے اس غلطی کو معاف کر دے، اس عمل کو معاف کر دے گا۔ اور مجبوری کے تحت وہ تھوڑا سا اگر چک لے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھیٹ بھر کے بھی پھر بھی نہیں کھا سکتا ہے کہ وہ پھیٹ بھر کے کھائے نا، یہ مر رہا ہو اور اس حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور حلال چیز نظر نہیں آ رہی ہو تو اس سے اب چک لے۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ آیت سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔